اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ ثلاثی مزید فی پڑھ رہے ہیں اور اس کی ہم اب گردانوں کے اوپر آ چکے ہیں، اس کی ہم نے خصوصیات پڑھ لی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے تین جو ہیں ابواب ان کی گردانیں بنانی سیکھ لی تھیں، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم چوتھی کے اوپر آ رہے ہیں۔ ویسے بائی دا وے میں نے آپ کو فعل ماضی کی بنوا رہی ہوں نا، ثلاثی مزید فی کی فعل ماضی کی کردار، میم ثلاثی مزید فی کی، تازہ ماضی معروف جی جی، ثلاثی مزید فی کی ماضی معروف کی گردان۔ جی، پہلے تین ابواب ہم کر چکے، آج انشاءاللہ تعالی باب تفعل، تفعل، ویسے کیونکہ ہم لاسٹ حرکت نہیں پڑھتے تو ہم اس کو کہتے ہیں تفعل، لیکن یہ ساکن نہیں ہے، اس کے اینڈ پہ تنوین ہے، کیونکہ اسم میں نام جو ہوتا ہے وہ اسم مصدر ہے۔ جو ثلاثی مجرد کے اسم مصدر ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ نام سے مختلف ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ضربا یا نصرا یا جو کرما، تو لیکن جو اس کے اسم مصدر ہوتے ہیں وہ ایک بالکل ڈفرینٹ سانچے کے اوپر بنتے ہیں، اور اس کا کوئی فکس سانچہ بھی نہیں ہے۔ ایک جو باب ہے اس کے دو تین اسم مصدر بھی بن جاتے ہیں، لیکن یہ بہت آسان ہے ثلاثی مزید فی میں کہ ثلاثی مزید فی کے باب کا جو نام ہے وہی اس کا اسم مصدر ہے، یعنی کہ جب ہم اس کا نام بولیں گے تو سمجھ لو کہ وہ اس کا اسم مصدر بھی وہی ہے، اسم مصدر۔ تو اب اس کا اگر میں اسم مصدر پوچھوں گی تو ہے تفعل۔ اب جو بھی میں آپ کو کوئی ایک روٹ ورڈ دیتی ہوں، مثال کے طور پہ میں آپ کو دے رہی ہوں غود رابا، تو اس کا اسم مصدر بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ نے جو نام ہے، مثلا نام جو ہے ہمارے پاس آ رہا ہے تا، اس کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے اس کو توڑ کے لکھ لیں، تا فا، آئین کے اوپر ایک شدہ ہے اور پیش ہے تفا او، اور لام جو ہے وہ تنوین کے ساتھ ہے۔ یہ اب ہم نے اس کو توڑ کے لکھ لیا۔ اب آپ نے پورا اگلا لفظ ایز اٹ از لکھنا ہے، صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو مادہ ہے فے آئین لام، اس کی جگہ اپنا نیا مادہ ڈال دینا ہے۔ اب جو تے ہے، ظاہر بات ہے یہ تو اضافی ہے، یہ تو مادے کا حصہ نہیں ہے، تو تے کو آپ نے ایز اٹ از اتار لینا ہے، اس کی حرکت بھی وہی رکھنی ہے جو اس کی حرکت ہے، ٹھیک ہے؟ تو تے کو آپ نے ایز اٹ از اتار لیا، تو آگے فے کلمہ آ گیا، تو آپ نے جو آپ کا فے کلمہ ہے غود وہ لکھ لیا اور اس کی حرکت بھی وہی ڈال دی زبر کے ساتھ۔ پھر آپ نے آئین کلمہ کی جگہ نیا آئین کلمہ را لینا ہے اور اس کی حرکات وہی رہیں گی شدہ کے ساتھ ایک پیش، اور پھر لام کلمہ کو بے ہے ہمارے پاس ب، تو آپ نے بے لکھ کے اس کے اوپر تنوین ڈال دینی ہے، تو کیا لفظ بن گیا؟ تزرو، تزربن۔ بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ صحیح، یس یس تو یہ اس باب کا جی میم آگے اسم مصدر بن گیا۔ اب میں نے کاف رے میم لے لیا، کاف بلکہ ہم کاف قاف تے لام لے لیا، اس کا میں آپ کو کہتی ہوں کہ باب تفاعل کا اسم مصدر بتائیں،
جی کون بنانا چاہے گا؟ امتیاز آپ کا مائک کھلے، آپ بتاؤ سب سے پہلے کیا جی لکھوں گی میں؟ السلام علیکم. پہلے تا لکھ دیں گے ہم، ٹھیک ہے، اور اس حرکات کے ایز بعد اٹ از ہم اتارتے تا. جانا ہے۔ جی، تا کے بعد وہ جو فا کی جگہ ہے اس پہ ہم قاف لگا دیں گے زبر کے ساتھ. ٹھیک، پھر آئن کے اوپر جو تشدید لگا کے جو ہے وہ ہم اس کی جگہ تا لگا دیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا، قتل ہے نا یہ. اور پھر لام وہ کر دیں گے، اپنا تنوین لگا دیں گے لام پر. بالکل ٹھیک ہے، تو تو کیا لفظ تا تیار ہو گیا؟ قتلن. پھر بولو، تا قتلن شدہ کہاں یہ چلی بنے گئی؟ گا نا. شدہ کہاں چلی جی گئی؟ شدہ، ہاں، تا قتلن. آپ شدہ نہیں تا پڑھ رہے بیٹا۔ قت اچھا اچھا، اس کو 2 دفعہ پڑھیں گے نا ہم. جی، 1 منٹ. تا قتلن. تے کی کیا حرکت ہے؟ تے کی حرکت تو یہاں پر تجدید والی ہے. تشدید تو لگا دی نا، حرکت پوچھ رہی ہوں۔ زبر ہے نا ادھر. نہیں بیٹا، قط باپ کا کیا قط نام ہے؟ یہ باب تفاعل ہے. ال، آپ ال کہہ باب رہے ہو تو ال کے اوپر آئین کا تف کیا پیش بول رہے ہو؟ تفاعل. ہاں 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 ہاں، اوکے اوکے. تقتول. بالکل ٹھیک ہو گیا، تقتول. تقتولن۔ طول. تقتول. بالکل یہ اوپر پرفیکٹ کا ہو گیا۔ پیش مجھے نظر نہیں آیا. جی ویسے آپ کو پتا ٹھیک ہے ہونا ٹھیک ہے. چاہیے باپ کا نام کیا ہے۔ جی 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 جی، بس جی بس. اچھا اچھا، یہ باپ کا نام اور مصدر دونوں ایک ہی ہے. سیم ہے، بس آپ نے اسی باپ کے نام کو لکھ کے ایز اٹ از، اس کو بیسٹ ہوتا ہے کہ توڑ کے لکھ لو نا، اور اس کی اوکے پھر اوکے جو اوکے، فے آئن لام ہے اس کی جگہ نیا روٹ ورڈ ڈال دو۔ کریکٹ. حرکات بھی وہی رہیں گی، باقی ایکسٹرا لیٹر بھی وہی رہیں گے، صرف آپ نے فے آئن لام کی جگہ اپنا روٹ ورڈ ڈال دینا ہے نیا والا، روٹ ورڈ ڈال دیں. تو وہ آپ کا صحیح صحیح اس صحیح باب کا اسم مصدر بن جائے گا۔ صحیح صحیح، کریکٹ. جی روبینہ ارشد ایک آپ بناؤ، نون صاد را۔ نو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نون صادرہ نصرہ ہے. ہم، تو یہ ہو باپ گیا بیٹا پہلے. جو آپ کو بار بار سب کو بتاتی ہوں، روٹ ورڈ کو کبھی حرکت کے ساتھ آپ نہیں بول سکتے، اس پہ حرکت ہے ہی نہیں۔ نون اچھا صاد اچھا را ہے ٹھیک. تو آپ ناصارہ کیوں کہہ رہے ہو اس کو؟ ہم ثلاثی مجرد پڑھ رہے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے. نون صادرہ ہے روٹ تو ورڈ اس جب بھی کا. کوئی بات کرنی ہے آپ نے بس ان لیٹرز کو، حروف کو پڑھنا ہے۔ اچھا جی. تو اس کا پہلے ہم تا لگا دیں گے. تو حرکت بھی ساتھ ساتھ بتاؤ نا، آپ کو ت کو زبر تا. کے ساتھ لکھ دیں گے۔ اچھا ہاں جی، تا فتح کے ساتھ. پھر آگے نون. نون اس کے بھی فتح لگے گی. ٹھیک ہے، نون فتح کے ساتھ. تافا آگے تن تنسا تنسو. آگے ساد آگئی شد کے ساتھ، اوپر ٹھیک، دمہ، شد اور دمہ. بالکل پرفیکٹ ہو گیا۔ ہاں جی، تو ہو گیا تنسو تنسر. آخری تو بتایا ہی نہیں آپ نے۔ تا پیک ہو گیا، تا فتح تا، پھر نون فتح نہ، پھر آگے سات کے اوپر شاد اور دمہ. صحیح، تنسر. تنسر. پورا بولو نا بیٹا، رے کی حرکات تو بتائے نا۔ تنسرن. جی اب ٹھیک ہے، تنسرن۔ تنسرن. ابھی تو نہیں، آپ آپ نے بھی سیکھ، کہا تھا نا کہ وہ حرکت نہیں پڑھتے. ابھی تو بیٹا ہم سیکھ رہے ہیں نا، اگر اچھا ابھی ایسے بولو گے تو لگے گا آخر میں آپ ساکن لگا رہے ہو۔ ابھی ہم اچھا. تجوید تو نہیں پڑھ رہے ہیں نا، ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے. تنسرن.
ٹھیک ہے. تنسرن، بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اگر میں نون صاد را دے کے آپ کو کہوں کہ اس کا فعل ماضی معروف کی اسم مصدر بتا دیں، ماضی معروف کا تو تعلق نہیں ہے، اس باب کا اسم مصدر بتا دیں، تو آپ نے جو ہے اس طرح سے اس کو تیار کرنا ہے. سارے بچوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی اور ٹرائی کرنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم بولیے، السلام. میں کروں ٹرائی؟ جی آپ لے لیں ضاد رابع، یہ تو ہم نے اوپر بنا لیا ہے. جی بن گیا. صاد بے رے، صاد با را. صبر، صاد با را. سب سے پہلے تفاعل، سب سے پہلے تا لکھیں گے. جی تا لکھ لی. ہاں جی لکھ لیے. اس کے بعد حرکت سات ضرور بتانی ہے ساتھ ساتھ نا، کہ آپ نے اس کی حرکت ضرور بتانی ہے. کے اوپر زبر ہوگا. ٹھیک ہے. اور تفاعل، فا کلمہ کے، فا کلمہ کی جگہ لکھیں گے با، نہیں صاد. صاد صاد، ٹھیک ہے. صاد. اس کے بعد حرکت نہیں بتائی. ہاں سات کے اوپر زبر ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد را تفا عین کلمہ کی جگہ با ڈالیں گے. ٹھیک ہے. با لکھیں گے. اور با کے اوپر شدہ ڈالوں گی ٹھیک ہے. اس پر. اور اس کے لام کی جگہ فعل، تفاعل، لام کی جگہ را ڈالیں گے. ٹھیک. اور سبورن، سبورن، تصبرن. جی بے کی حرکت آپ نے با بالکل نہیں بتائی تھی ریس پہ جانے سے پہلے. با با کے اوپر شدہ، شدہ کے اوپر پیش ڈالیں گے. ٹھیک اور ہے. را کے اوپر دو پیش، رن، تصبرن. تصبرن، بالکل پرفیکٹ ہو گیا. آسان ہے نا، مشکل بات جی تو نہیں ہے نا اس کو بنانا. نہیں، بس تو یہ دماغ لگا کے جی سمجھنا. جی تو یہ ہمارا اسم مصدر بنانے کا طریقہ ہے. اب ہم اپنے ٹاپک کے اوپر آ جاتے ہیں. ہم جی نے بنانی ہے فعل ماضی کی گردان. اور ماضی. جی کون بنانا چاہے گا سب سے پہلے؟ پچھلی کلاس میں جن کی باری نہیں آئی تھی وہ بچے ہاتھ کھڑا کریں، جو پچھلی کلاس میں بنا چکے ہیں وہ نہ کریں، جن کی باری نہیں آئی تھی. جی امت الرقیب، فعل ماضی کی ہم گردان بنانے لگے ہیں. اور جی فعل ماضی میں ہم مجھے ذرا ایک منٹ دو، میں قرآن اٹھا لوں تاکہ ورڈز ہم نکال سکیں. آپ کے دماغ میں کوئی ورڈ ہے تو آپ شروع کر دو بنانا. جیم رابع. جی کوئی ورڈ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ اس کی بنانی شروع کر دیں. ڈراکا راگی کی بنانے، پہلے بھی اس کی بنائی تھی نا. شرابہ کی نہیں بنائی کبھی. جی شین رابہ. شرابہ ٹھیک ہے، اس کی بنا لیں. جی یہ گردان بنانی ہے نا باجی. فعل ماضی معروف کی گردان بنانی ہے. فعل ماضی معروف. اور باب ہمارے پاس کون سا ہے؟
बा पे तस्ताउ तफाउलन। तशर्रबा जी तशर्रब तशर्रबा पहले त आपने रूट वर्ड क्या लिया है? तीन राबा ठीक है, दोबारा से बोलो क्या इसका मस्दर बना? फेले मजीद फी का फेले माजी मारूफ। जी, मस्दर इसका क्या बनेगा? इसका मजदर तो तशर्रुबुन बनेगा। बिल्कुल ठीक हो गया, तशर्रुबुन, बिल्कुल ठीक है। अब इसका आपने फेले माजी बनाना है। जी तशर्रबा उसकी हमने वाहिद इसका तरीका क्या तस्निया भी सीखा बोलते था? क्या बाजी? सबसे पहले आपने क्या करना है, फेले माजी कैसे बनाया आपने? ये मादा लेना है, मादा लिया, शीन रे बे, शीन रा बा, फिर क्या किया इसको? उस मादे को मजीद फी का इजाफा करना है। ठीक है, क्या करेंगे? इस मजीद फी का इजाफा तो पा कलिमे के पहले ता आ जाएगा, ठीक है, फिर आइन कलिमे पर तजदीद आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, रे के ऊपर तशदीद आ गई, उसके बाद आइन कलिमे पर फा कलिमे के पहले ता लगा देना। ठीक है, लग गई, उसके बाद उसके बाद देखना है कि ये आल ग्रुप है या बगैर आल ग्रुप है। ठीक, ये बगैर आल ग्रुप है ठीक है, तो तमाम पर जबरें आ जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब कितना आसान हो गया कि नहीं हो गया? जी बाजी। अब क्या वर्ड बन गया हमारा? तशर्रबा। तशर्रबा, जबरदस्त हो गया। अब इसकी आप आगे से बाकी अल्फाज बताओ क्या बनेंगे? इसका तस्निया होगा तशर्रबा, हम्म, बा के बाद अलिफ का इजा हो जाएगा। तशर्रबा, ठीक है, आगे? उसका जमा होगा तशर्रबू, वाव अलिफ आ जाएगा ठीक है, जमा के लिए। ठीक, आगे? इसके बाद गायब मुअन्नस का सीगा तशर्रबत, बा के बाद ता साकिन आ जाएगा। बिल्कुल, मुज़क्कर के बाद हम मुअन्नस पे आ जाते हैं। आपने कहा शुरू में क्या लग जाएगा, आखिर में ता साकिन लग ता जाएगा। साकिन लग जाएगा। बिल्कुल हमारा वर्ड पहला वाला वही है, तशर्रा। आगे आप देख रहे हो स्टार्ट में तशर्रा तशर्रा तशर्रा, जी इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। जो बेसिक वर्ड आपने एक दफा जी तैयार किया, बस जो बे है उसमें चेंजेस आपने याद रखना है कि लाम कलेमात चेंजेस कबूल कर रहा है, ठीक है? जो जी पहले जी जी आइन कलेमा तक वर्ड है, ये सब बच्चे इसको नोट करें, उसमें तब्दीली नहीं आ रही। पहला भी है तशर्रा तशर्रा तशर्रा। जो बा है वो क्योंकि आगे जो भी चीज ऐड हो रही है उसके मुताबिक उसमें तब्दीलियां कबूल कर रहा है। ऊपर मैंने तशर्रबू लिख दिया, किसी ने नोटिस नहीं किया। थर्ड लेटर को आगे वाओ अलिफ डाला ही नहीं है। डाला है। हाँ जी बाजी। जी, चलिए मैं इसको पहले मुकम्मल कर लूँ। तशर्र, बत बिल्कुल। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि तशर्रा जो है वो एज इट इज है, तशर्रबत। आगे तशर्रबता, मैम एक सवाल है। जी जी ता के बाद अलिफ आ जाएगा। जी, सवाल करने वाला कर ले। ये जो ते लगा है ये अगर बाबे का इजाफी वाला है तो मैम इसमें जो हम जो जमाइर का लगाएंगे वो नहीं लगेगा जमा।
پتہ نہیں مجھے میرے اپنے کانوں کو کوئی مسئلہ ہو گیا، مجھے اب آپ لوگوں کی آواز بہت سلو آنے لگ گئی ہے. آپ نہیں، تھوڑا سا ان اونچا کی بول ان کی آواز گڑبڑ ہے باجی. میم میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو تے لگا ہوا ہے اضافی فی کا ہے، مزید فی کا تے ہے، جی. تو جو میم جو ضمائر کا جو لگے گا تے ماضی میں وہ نہیں ساتھ لگے گا ان کے؟ تو یہ بیٹا ضمائر ہی لگ رہے ہیں، تے ساکن ضمیر کا ہی لگ رہا ہے. ہاں، تو میم یہ جو اوپر جو لگایا ہوا ہے تشربا، تو یہ والا تے ہٹ جائے گا جب ہم ضمائر کا تے لگائیں گے؟ نہیں بیٹا، یہ تے تو آپ کا اضافی تے ہے نا، مزید فی کا جی جو میم شروع یہی کا تو میں. تے ہے. آخر کا جی تے جو ہے وہ پروناؤن ہے. صحیح میم، ٹھیک آپ نے ٹھیک. مزید فی بنایا نا، تو مزید فی میں کچھ مزید ایڈ کیا نا. جو پہلا صحیح والا تے ہے اس سے آپ کی باپ کی خصوصیت پیدا ہو رہی ہے. یعنی کہ اس تے کو پہلے آپ نے شدہ کو دیکھ کے کہا کہ اس کا جو میننگ ہوگا اس میں کام کا مسلسل کرنا ثابت ہوگا. ٹھیک ہے، کہ کام مسلسل ہو رہا ہے، اس شدہ کو دیکھ کے آپ نے یہ بتایا. دوسرے نمبر پہ اس کے اندر شدت بھی پائی جا رہی ہے، مبالغہ اور شدت بھی پائی جا رہی ہے اس شدہ کی وجہ سے. پھر جو یہ اضافی تے آیا، اس سے ہم نے کیا کہا، کیا اس کی کیا ایڈ ہوئے تھے، ہم نے کیا بتایا تھا؟ جی کون بتائے گا؟ اس استاذہ بات کی فعل کیا لازم، خصوصیت تھی؟ فعل لازم ہے استاذہ، جی فعل لازم ہے جی استاذہ. جی، چار جو چوتھا باب ہے، جو ہم چوتھا کر رہے ہیں، تو چوتھا باب جو ہے وہ فعل لازم ہے. یعنی کہ جی 4 6 7 کون کون سی ہیں، جی، ریپیٹ کریں. 4 4 6 7. 4 6 6 7. 7 یہ فعل لازم ہے. اور فعل لازم کس کو کہتے ہیں؟ جہاں کام آپ کام. اپنے اوپر کرتے ہو. تو اس میں آپ کیا کر رہے ہو؟ کام اپنی ذات کے اوپر کر رہے ہو. اب جب ترجمہ کرو گے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ میں کام خود پہ کر رہی ہوں. یعنی کہ کام کسی دوسرے پہ نہیں ہو رہا، بلکہ آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہو، اپنی ذات کے اوپر کام کر رہے ہو. یہ پتہ چلے گا اس سے آپ کو. بات سمجھ آئیے؟ جی میم آپ سمجھ آئی. جی، تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس چیز سے پتہ چل رہی ہیں. یعنی کہ اس میں اب باب میں کام آپ اپنی ذات کے اوپر کر رہے ہو. تو اب وہی والی بات کہ اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے ہم؟ کام کا مسلسل ہونا، اپنے اوپر ہونا، یعنی کہ کسی دوسرے کے اوپر نہیں ہونا، اور بہت بار زیادہ ہونا. بار ٹھیک ہے، بار ہونا. بار بار ہونا. بار بار ہونا. تو یہ خصوصیات جو ہے اس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں. تو اب شرابہ کا میننگ کیا ہے؟ پینا میم، پینا. پینا. جی ایک منٹ ذرا. جی تو اب اس میں کیا ہے کہ ایک تو کام کا وہی بات ہے کہ مسلسل ہونا، اور اب اس کو شدت اور مبالغہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے، کام دوسرے کے اوپر. ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا تھا کہ کام میں تکلف اور بناوٹ، اس تے سے اضافی کیا ایک اور آ گیا اس میں، تے سے تکلف سے کسی کام کا کرنا. ٹھیک ہے، اب میں تھوڑی سی مثال دیتی ہوں. آپ کا لفظ ہے تدبرن. تدبرن، تدبر کرنا کیا ہوتا ہے؟
غور و فکر کرنا. بالکل. تو اب غور و فکر آپ کسی اور کو کروا رہے ہو کہ خود کر رہے ہو؟ خود تو کر رہے ہیں لیکن غور و فکر تو خود کر رہے ہیں لیکن دوسری چیز پر کر رہے ہیں. نہیں وہ تو بیٹا تعلق ہی نہیں. ابھی بات ہو رہی ہے کہ کام آپ اپنے اوپر کر رہے ہو کہ دوسرے کے اوپر کر رہے ہو. ہم خود کر رہے ہیں. اپنے اوپر کر رہے اپنے ہو نا. اوپر. خود آپ غور و فکر جی کر رہے ہو. جی آپ کسی بات کے اوپر سوچ و بچار کر رہے ہو. بیٹھ جی کے آپ سوچ رہے ہو. اور یہ نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ سوچ کے اٹھ گئے ہو. تدبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ مسلسل آپ غور و فکر کرتے ہو. آپ کی نیچر کا حصہ ہے کہ آپ غور و فکر کر رہے ہو. ٹھیک ہے. پھر خود لفظ تکلف جو ہے وہ بھی اسی سانچے کے اوپر ہے. تکلف لف وہی ہے کہ نہیں اس کا روٹ ورڈ؟ جی جی تکلف جی کرنے بھائی. والا کسی دوسرے کو پہ تکلف کر رہا ہے کہ اپنے اوپر خود تکلف کر رہا ہے کہ دوسرے کو کروا رہا ہے تکلف؟ اپنے لیے کر رہا ہے. خود کرتے ہیں. خود کے اوپر مطلب خود کے اوپر جبر کر رہا ہے نا. یعنی جی کہ اگر تکلف میں وہ کہہ رہے ہیں اس کا دل بھی چاہ رہا ہے چائے پینے کو تو کہہ رہے نہیں نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا. میں نے کہ جی دوسرا تنگ نہ ہو, دوسرا پریشان نہ ہو. آپ کو بھوک بھی لگی, آپ کسی کے گھر کسی غلط ٹائم پہ آ گئے, آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوا, وہ پوچھتا ہے آپ سے کہ کھانا کھایا ہوا آپ کو دوں, تو آپ تکلف میں کہہ رہے ہو کہ نہیں نہیں رہنے دیں میں کھا کے آئی ہوں. تو آپ اپنے اوپر جبر کر رہے ہو نا. جی بھائی جی. اپنے آپ کو بھوک کے ساتھ برداشت کر رہے ہو, اپنے آپ کو وہ کر رہے ہو. تو یعنی کہ تکلف بھی اس میں پایا جاتا ہے. ہم نے کہا تھا 2 ابواب ہے جس میں تکلف آتا ہے. ایک میں پازیٹیو ہے, ایک میں نیگیٹو ہے. اس میں کیا ہے؟ پازیٹیو. تکلف آپ دوسرے کی فکر میں کر رہے ہو نا. ورنہ تو جاؤ اور کہو کہ جی مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہے, جاؤ جاؤ مجھے کچھ کھانے کو لا کے دو. جو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے تکلف. آپ بے تکلف ہو تو آپ کو جاؤ گے کہو گے یار کچھ بھی دے دو, مجھے بہت سخت بھوک لگ رہی ہے, میں نے کچھ نہیں صبح کا کھایا ہوا, کچھ بھی یار لا کے جا کے دے دو. تو آپ بے تکلف ہو, یعنی کہ تکلف نہیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا, بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جی بھائی جی. اچھا, اب ایک ورڈ ہے اگر ہم لے لیں علامہ. علامہ, علامہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب یہ باب تفعیل ہے. باب تفعیل میں ہم نے کہا کام کا بار بار کرنا لیکن کسی دوسرے کے اوپر کرنا. ہمارے پاس جو لازم ہے وہ صرف کون کون سے؟ 4 6 7. کون سے لازم؟ 4 6 7. اس کے علاوہ جتنے ابواب ہیں اس میں کام دوسرے کے اوپر کیا جا رہا ہے. اب علامہ میں آپ نے کام کسی دوسرے پہ کرنا ہے کیونکہ باب تفعیل 2 نمبر ہے. علامہ کا مطلب ہے پڑھانا, پڑھنا یا پڑھانا. پڑھنا ہوتا تو آپ خود پڑھ رہے ہوتے. اب اس کا مطلب ہے اس میں پڑھنا نہیں ہو سکتا, پڑھانا ہوگا. پڑھنے ہیں تو آپ خود پڑھ رہے ہو نا, جی پڑھانے میں آپ دوسرے پہ کام کر رہے ہو. تو ایک آپ کو یہ بات پتا چلی کہ 2 نمبر جو باب ہے اس میں کام دوسرے پہ ہوتا ہے. اب آپ اس کا ترجمہ پڑھنا نہیں کر سکتے, پڑھانا کرو گے. اور ایک دفعہ کا پڑھانا بھی نہیں, شدہ کیا بتا رہی ہے کہ بار بار پڑھانا. تو بار بار پڑھانے کا کام کون کرتا ہے؟ دوسرے پر کام استاد کرتا ہے یا ماں کر سکتی ہے جو بچوں کو پڑھاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب کسی ایک کا پڑھانا کسی دوسرے کو, لیکن ایک دفعہ نہیں, مسلسل بار بار. ٹھیک ہے. تو آپ ترجمہ کیا کرو گے؟ کسی دوسرے, اس نے پڑھایا, اس نے مسلسل پڑھایا. ٹھیک ہے. اب اسی کو میں جب باب اس میں بنا لے جاتی ہوں ابھی والے باب میں, تو کیا بن جائے گا؟ تعلم. تعلمہ. اب کیا چینج آئے گی اس کے اندر؟ میننگ بدلے گا نا تھوڑا سا. کیا بدلے گا؟ میم یہ اب وقت لازم ہو جائے گا نا, خود پڑھے گا وہ. خود پڑے گا. اب وہ خود پڑھ رہا ہے, اب وہ پڑھا نہیں رہا کسی کو, اب وہ خود پڑھ رہا ہے. اور جی شدہ نے کیا بتایا؟
बार बार करने का, مسلسل پڑھ رہا ہے. مسلسل پڑھ رہا ہے. اور تکلف، اور اس سے کیا آیا کہ خوب محنت سے پڑھ رہا ہے. میننگز کا ڈفرنس سمجھ آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی باجی. اب عام پڑھنے والے کو صرف اس میں عین لام میم نظر آئے گا، لیکن آپ کو آج کے بعد انشاءاللہ سمجھ آئے گی کہ ان میں کیا فرق ہے. شدہ کو لوگ بس ایک تجوید کا حصہ سمجھتے ہوئے آگے گزر جائیں گے کہ یہ ایک شدہ ہے جس کو آپ نے 2 مرتبہ پڑھ کے ہمیں بچپن سے سیکھا ہے کہ شدہ آئے تو اس کی 2 آوازیں نکلتی ہیں. آپ کسی بھی شدہ کی طرح، چاہے وہ فا کلمہ پہ ہے کس وجہ سے، شمسی حرف ہونے کی وجہ سے، یا وہ لاسٹ لیٹر پہ ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ 2 مرتبہ ہے، رے رے، جیم جیم، لام لام، نون نون، یا وہ سینٹر میں ہے جس کا مطلب ہے کام کا بار بار کرنا، ان کے لیے کوئی فرق ہوگا کسی بھی شدہ میں؟ نہیں. ان کو تو ہر شدہ ایک شدہ لگے گی اور اس کو یہی سمجھ آئے گی کہ بس اس کو 2 دفعہ پڑھ کے آگے نکل جانا ہے. تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا کیوں ضروری ہے، ہمیں یہ مشکل چیزیں کیوں پڑھائی جاتی ہیں. تو اب آپ بتاؤ کہ آپ کے اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا؟ جب آپ قرآن پڑھو گے آپ کو کیسی سمجھ آئے گی؟ اچھی سمجھ آئے گی. بالکل آپ کو ڈیپتھ میں جا کے سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. باجی تو جیسے اب بنی علامہ کا اسرائیل مطلب کے، ہوا خود سیکھنا اور خوب جی محنت سے سیکھنا. ٹھیک ہے. جی. تعلمہ، تدبر کا مطلب ہوا کوشش اور محنت سے غور و غور فکر و فکر کرنا. کرنا. تہجد کیا ہوتا ہے؟ تہجد کی بھی یہی روٹ ورڈ ہے، روٹ ورڈ کہہ رہی ہوں، شیپ ہے. تہجد، تہجدن. خود پر تہجد، جد و جہد کرنا. اب تہجد میں کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ باب تفعول ہے میم، یہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر اٹھتے ہیں. اس کا بار بار سجدہ کرتے ہیں. بالکل، یعنی کہ آپ خوب کوشش کر کے، خوب محنت کر کے، سردیوں میں گرم گرم بستر میں سے جہد کر نکلتے کے ہو صبح کو اٹھتے ہیں. اور اپنے آپ کو مطلب جب اب ارد گرد دیکھ رہے ہو سب سو رہے ہیں لیکن آپ اٹھ رہے ہو تو آپ اپنے آپ کو اٹھاتے ہو نا، اپنے آپ کو جگاتے ہو نا، کوئی اور جگانے تو نہیں آیا آپ کو، نہیں. کام اپنے اوپر کیا نا، کوشش کر کے محنت کر کے جو ہے آپ نے اپنے آپ کو اٹھایا. محنت سے جاگنا، محنت سے اٹھنا، کوشش کر کے اٹھنا. ٹھیک ہے نا؟ تو جی. یہ فرق ہے ان کے اندر. میڈم تہجد میں دوسری ہا نہیں ہوتی؟ کیا ہوتی ہے؟ دوسری ہا ہاتھی والی نہیں ہوتی میرے سم گور ہا. وہی ہوتی ہے. ہاں. بس میرا ایک سوال تھا آپ سے، جی جی بولیں. وہ یہ ہے کہ جیسا ابھی تعلمہ جو آپ نے پڑھا ہے تو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ ہم خود کوشش کر رہے اپنے آپ کی. علامہ یعنی دوسروں پر کرنا ہے یہ؟ علامہ، جی علامہ جو ہے یہ باب تفعیل ہے نا، جی تو صحیح ہے. اس میں ایکشن اپنے اوپر ہوتا ہے دوسرے کے اوپر ہوتا ہے. اچھا 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 اچھا، یعنی دونوں کے اندر مطلب ایکشن ہم اپنے آپ پر ہی ہو رہا ہے، ہم پر ہی ہو رہا ہے. بیٹا آپ غلط سمجھ رہے ہو. علامہ تو سمجھ گئے، علامہ میرے سمجھ علامہ میں نہیں کون آیا سا ایسا. باب ہے بیٹا؟ علامہ تو باب تفعیل نہیں، باب تفعیل کا نہیں ہے، یہ تو تفعیل ہے بیٹا. سیکنڈ باب والا. تفعیل میں صرف شدہ کا اضافہ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ اس کا نمبر کیا ہے باب تفعیل کا؟ باب تفعیل کا نمبر 2 ہے. 2. نمبر تو 2. 2 میں ایکشن دوسرے پہ ہوتا ہے کہ اپنے اوپر ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. باب تفعیل، ٹھیک ہے ہم ٹھیک نے ہے سکھایا ٹھیک ہے، نا یہ صرف دوسروں پر. 4 6 7 اس میں آپ نے اپنے اوپر اوکے. کام کرنا ہے، باقی سارے اچھا باب میں آپ نے دوسرے کے اوپر کرنا ہے. اوکے اوکے. 4 6 یہی بھول جاتے ہیں ہم لوگ، 4 6 اور 7. اس کو اس لیے یہ کم نمبر ہے نا، اس لیے میں اس کو بار بار دہرا رہی ہوں. ہوں.
تاکہ آپ کے یہ ذہن صرف میں اپنے بیٹھے. پر ہے، باقی صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح، اب سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، جی تھینک یو. بناؤ اچھا باجی. نا، ذرا سا ڈاؤٹ تھا تو وہیں پوچھ لیا میں نے. جی بالکل، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ آپ کا اچھا بہرحال آگے چلتے ہیں. جی جی باجی. اس کے بعد مؤنث کی غائب مؤنث کی جمع ہے جی بناؤ. تو تشربنا. بالکل ٹھیک ہو گیا. کیا آپ نے اضافہ کیا ہے اب اس میں؟ اس میں نون نسواں کا اضافہ کیا ہے اور یہاں سے لام کلمے پر جزم آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی تک جو ہمارے پہلے 4 ابواب تھے یا پہلے جو 5 ورڈز تھے، ہم نے اس میں سیکھا تھا کہ جو آپ کے ورڈز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے پہلے 5 الفاظ میں یہاں تک جہاں تک ہم نے کر لیا، اس میں ہمارا جو لام کلمہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حرکت والا ہوتا ہے. تشربا، بے کے اوپر زبر، تشربا، بے پہ زبر، تشربو، بے پہ پیش، تشربت، بے پہ زبر، تشربتا. یعنی کہ چوتھا لیٹر جو ہے وہ حرکت والا، سوری، جو لام کلمہ ہے وہ حرکت والا ہے. 6 نمبر سے وہ ساکن ہوتا ہے اور پھر آخر تک ساکن رہے گا. اچھا، میں نے پہلے بھی بتایا کہ اوپر آپ دیکھو بیسک ورڈ وہی ہے، تشرا، 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 اس میں کوئی چینج نہیں آ رہی. لام کلمہ میں صرف تبدیلی لیتا ہے. تو اب لام کلمہ ساکن ہو جائے گا، جو آپ کا لاسٹ ہے بے، اور آخر تک اب ساکن ہی رہے گا اور آگے کچھ اضافہ ہوگا. جی باجی. تو اب یہاں آ کے یہ تشربنا. بن گیا تشربنا. تشرب. اب یہاں پہ یعنی کہ یہ ساکن ہوا اور اس کے آگے اضافہ ہوگا نون نسواں کا، تشربنا. ٹھیک ہے، چلو آگے کسی اور کو آگے اب میں اور بناؤں، کون سا بچہ ہے؟ میں بناؤں میں جی حجاب بنائیں. جاب. جی کوئک کریں. حجاب آپ بول نہیں رہے کہ آواز نہیں آ رہی ہمیں. اچھا میں تو بول رہی ہوں میم، میں بول رہی ہوں. اچھا مجھے اب آواز آئی اب ہے، آئی؟ پہلے نہیں آ رہی تھی. بولو. اچھا میم، واحد مذکر حاضر بنائیں گے تو مجھے آواز کٹ رہی ہے یا تین سب پھر کو را آواز کے کٹ رہی ہے؟ میم یہ ابھی آواز کٹ رہی ہے. جی حجاب آپ جاب آپ کی معذرت آواز کے ساتھ کٹ رہنے دیں رہی ہے. کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے اور آپ کی آواز ہمیں بالکل نہیں آ رہی. جی اوکے میم. کس نے پچھلی دفعہ نہیں بنایا تھا؟ پلیز ان میں سے کوئی بنائے. استاذہ جی میں ایبسنٹ ہو جی گئی تھی، میں جی بنا آپ دوں؟ بنائیں ڈاکٹر. تشربتا، تشربتما، تشربتم، تشرب تا. ٹھیک ہے. تشربتما، تشرب. تما، ٹھیک ہے، آپ بولتے جو میری تشربتم، سپیڈ سلو ہے لکھنے کی. تشربتم، ٹھیک پھر ہے. تشربتی جب مونس آئے گا، تشربتی، تشربتما، ٹھیک ہے، تشربتن. بالکل ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اینڈ تک بنا لو آپ. جی جی آگے متکلم آ گیا. جی جی اس میں تشربتو
तशर्रबना। बिल्कुल ठीक हो गया। तशर्रब ना जमा मुन्नस हो गई। तशर्रब ता, तशर्रब तुमा, तशर्रब तुम, तशर्रब ती, तशर्रब तुमा, तशर्रब तुन्ना, तशर्रब तू, तशर्रब ना। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन बाकी रह गई है? नहीं नहीं, क्लियर है। कोई बच्चा जिसको नहीं समझ आई? नहीं, बस मैम तर्जुमा इस तरह होगा, वो एक मुजक्कर वो एक पी रहा मुजक्कर है से या नहीं पीता बनेगा, है। उस एक मुजक्कर ने पिया। अच्छा इसमें खुद पीना है ना, पिलाना तो नहीं जी है जी ना। ठीक है, सही है। उस एक मुजक्कर ने पिया, उन दो मुजक्करों ने पिया, उन सब मुजक्करों ने पिया। ठीक है, उस एक मुअन्नस ने पिया, उन दो मुअन्नसों ने पिया, उन सब मुअन्नसों ने पिया। तुम एक मुजक्कर ने पिया। तुम जो है उसको ही कह रहे हैं ना कि तुमने ही पिया। तुमने पिलाया नहीं, तुमने पिया। तुम दो मुजक्करों ने पिया, तुम सब मुजक्करों ने पिया। मैंने पिया, हम दोनों ने पिया, हम सब ने पिया। सही है मैम, समझ आ गया। उस्ताजा जी, इस मस्दर या जो आपने बताया, मैंने लेट ज्वाइन किया है, वो थोड़ा सा अगर जी मैं टाइम लिख हो रही तो हूँ, वो कोई बता बच्चा दें। समझाए इसको। हाँ चलें, ठीक है ठीक है। कोई बच्चा समझाए, कौन बताएगा इसको? यही तो आवाज ही कट रही है, वरना बता देती है। जी उस्ताजा मैं बताऊं? जी सदर, मैमुना, जी मैमुना बताएं। पहले उस्ताजा जो हमने रूट वर्ड लिया है उसमें जब हम इजाफा कर देते हैं मजीद फी का तो वो इसम मस्तर बन जाता है। नहीं मैम, ये नहीं है। नहीं जो उसमें नाम है दो, ना, उसमें तनवीन जो आएगा आखिर में, दो पेश। नहीं, जो नाम है ना वो पहले बाजी लिखना मैं है, बताऊं? जो बाप का नाम है। एक को बोलने दो ना, एक को जी बोलने दो। उस्ताजा जी, मैं ये उस्ताजा बता रही हूँ कि जिस बाप का है उसको हम रूट वर्ड में उस बाप का इजाफा कर देते हैं तो वो मस्तर बन जाता है। जैसे तफाउल है, उसमें हम पहले ता का इजाफा करेंगे और जो आइन नहीं कलमा है बेटा, उस वो पे तो शक्ल बनाने का तरीका है ना, वो तो शक्ल बनाने का तरीका है। अब आपके पास इस मस्दर तो ऑलरेडी तफाउलन बना हुआ है ना, तो ये तो नाम तो आपको ऑलरेडी गिवन है। मैं कहूंगी आपका नाम अमर तो रखीब है या इम्तियाज है या निगत है। नाम को बनाने का तरीका तो कोई नहीं होता ना, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है। आपके नाम से अब बाकी नाम कैसे बनेंगे, ये है पूछ रहे। मैम क्लास है, मैं लेफ्ट करने लगी जी हूँ। जी आप करें जरूर। कौन बेहतर, कौन सर समझा मैं बताऊं सकता है? सिर्फ राहत, मैं बताऊं? मैं बताऊं सिर्फ राहत सदफ राहत बता दें जी। जी। अगर हम इस बाप का सबसे पहले तो हम नाम की स्पेलिंग खोल लेंगे, जैसे ता फा आइन लाम, ठीक है। और जो इसमें इजाफा है, ता का इजाफा है और आइन कलमे पे शद्दा का इजाफा है, ठीक है। और हरकत भी जिस तरह से हमारे बाप के ऊपर हरकत लगी हुई है, ता पे जबर, फा पे जबर, आइन पे शद्दा के साथ पेश और लाम के ऊपर दो पेश है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी इसमें से मादा लेते हैं तो बिल्कुल हम उस मादा, जैसे अगर हमने दौद रौ बा एक मादा लिया तो इसके अंदर जो हम इजाफा करेंगे, सबसे पहले जो कि हमारे बाप का इजाफा है वो ता का है, ता जबर के साथ है। दौद हमारा मादे का, जो हमने नया मादा लिया उस पे जबर की हरकत है। रौ जो कि हमारे नए मादे का है उस पे शद्दा लगाएंगे और पेश लगाएंगे। और बा जो हमारे नए मादे का है उसके ऊपर आप में से दो। कोई भी नहीं सही समझा रहा अभी तक। जो मैंने आपको तरीका बताया वो कोई भी नहीं बता रहा। बाजी मैं ही बोलूं? जी बताएं। मस्दर जो बनता है वो बाप का जो नाम है वैसे ही बनता है। जी बिल्कुल ठीक सिर्फ है। उसमें सिर्फ फर्क ये होगा कि अगर बाप का नाम अगर
तफईल है तो उसमें से फा कलिमा और आइन कलिमा और लाम कलिमा हमें जो मादा लेंगे वो उसकी जगह पर रख देंगे। चलो मुझे जल्दी से टाइम खत्म हो गया, मुझे जल्दी से बताने दो। अब मैं 2-3 मिसालें दे देती हूँ। अब है, सबसे पहले तो आप ये समझ लो किस बच्चे ने सवाल किया था। जी उस्ताजा जी मैं लेट ज्वाइन किया था ना, तो मैंने कहा कि मुझे भाई जी मुझे मैं बता बस दें नाम आप। पूछा है कि किसने सवाल किया था। जी डॉक्टर गुलशन। जी मुझे समझ आ गई है। अब आपने ये शायद देखना है, डॉक्टर गुलशन ने। बाबे मिसाल के तौर पे आपको पहले तो मैंने ये बताया है कि जो भी बाप का नाम है ना, वो उस इसम मस्दर का नाम भी वही है, ठीक है। अगर बाप का नाम तफ़ाउलन है तो ये इसम मस्दर है उस बाप का। अगर बाप का नाम तफ़ईल है तो वो उस बाप का इसम मस्दर है। यानी कि जो भी इस बाप का नाम होता है ना, वो उसका इसम मस्दर भी वही होता है। पहला तो ये पॉइंट है। अब जब आपने कोई रूट वर्ड लिया, मसलन अब मैं 2-3 की मिसालें दे देती हूँ। अब मैं ले लेती हूँ बाब तफील। बहुत आसान सा मैंने कहा है कि आपने लिख लिया तफ, इसको मैंने आप लोगों को कहा है कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि उस बाप के नाम को तोड़ के लिख लेना है उसके हरकत के साथ। अब अगर तफईल है तो सबसे पहले ते के ऊपर ज़बर है, फा के ऊपर साकिन है, आइन के नीचे ज़ेर है, या के ऊपर साकिन है और लाम के ऊपर 2 पेशे हैं। तफईलन, अब ये बाप का नाम है, अब यही इसका मस्दर भी है। अब आपने इसी के नीचे जो भी आपको मादा दिया जाएगा, मादा बदलते जाना है, बाकी पूरा वर्ड एज इट इज लिखते जाना है। गुलशन समझ आई है बात की? मादा है ना फे आइन लाम। अब मैंने यहाँ शीन रे बे है मेरे पास, तो को मैं एज इट इज उतार लूंगी जबर के साथ। अब फे कलेमा की जगह मैंने शीन लेना है, और शीन के ऊपर ऊपर क्या फा पे हरकत है साकिन की, तो मैंने इधर भी साकिन लगा देना है। आइन कलमा मेरे पास रे है, रे पे ऊपर क्या हरकत है ज़ेर की, तो मैंने इधर भी ज़ेर लगा देनी है। फिर आइन कलमा मेरे पास आ गया। उसके बाद आखिर में क्या आ गया, एक या अजाफी है इसके अंदर। तफईल में या अजाफी है ना, रूट वर्ड तो फे आइन लाम है, मैंने भी एक अजाफी या लगा देना है उसमें साकिन डाल के। और लाम कलमा की जगह मेरा बे है शीन रे बे में, उसके ऊपर क्या हरकत है 2 पेश की, तो क्या वर्ड बन गया? तशरबो। जो सही तरह उसको बोलने दें जी। तशरी तश तश तशर तशरब रही, लेकिन बेटा या जो के ऊपर क्या? तफईल। अब नाम बोलो ना बेटा, नाम बोल के देखो क्या हरकत है। तशरीबुन तशरीबुन। तशरीबुन। अब ये शीन रे बे का जो इसका मस्दर है बाब तफईल का, वो तशरीबुन बन गया है। इसी तरह अगर हमारे पास काफ रा बा है तो क्या बन जाएगा? तकरीबुन। तकरीबन। आई बात समझ आपको? जी 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 उस्तादा जी समझ आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अभी वाले बाप को अगर देखो, इसको तोड़ो, तफाउलन, और आइन पे क्या है शद्दा के साथ पेश और आगे लाम कलेमा तफाउलन। अब इसी काफ रे बे को उसके अंदर डाल दो तो क्या बनेगा? तक आप पहले नहीं बेटा, हम तफीलुन तो नहीं बना रहे, अब तफाउलन बना रहे हैं। तफाउलन तफा लिख के बना लो। तफाउलन नहीं जी, मुझे सही समझ आई है? जी जी। तफाउलन आइन पे शद्दा भी है ना बेटा, तफाउलन।
تفاؤل تفاعل تفاعل تفاعل. جی اب آپ نے صرف اس کا روٹ عین ورڈ کا بدلنا ہے، باقی حرکات بھی اور اضافی لیٹر بھی ایز اٹ از اتار دینے ہیں. تو کیا بنے گا؟ فے ٹھیک آئین لام کی جگہ کا آپ نے کاف را با لکھ دینا ہے، لکھ کے جی بنا لو. ٹھیک ہے. باقی ٹھیک ہے. روٹ ورڈ وہی رہنا ہے، جو حرکات ہیں باب بیٹا والی وہ روٹ ساری ورڈ اس کے اوپر بدلنا لگ ہے، جائیں جو گی. نیا روٹ ورڈ ہے وہ بدلنا ہے، باقی کچھ نہیں بدلے گا. اضافی لیٹر جو اچھا ہیں وہ نیا. ایز اٹ از اتریں گے، حرکات سب کی ایز اٹ از رہے گی، صرف مادہ بدلتے جانا ہے آپ نے. اچھا اچھا ٹھیک باب ہے، میں ہے جو نا مادہ بدل رہا ہے. تفاعل، فے آئین لام ہوتا ہے نا، فے آئین لام، اس کی جگہ نیا مادہ ڈالتے جانا ہے. ٹھیک ہے، مطلب جو باب چینج ہوں گے ظاہر ہے مادہ اس کے حساب سے، وہ آپ بتا رہی ہیں نا. بیٹا جو بھی آپ باب بنا رہے ہو نا اس کا نام لکھنا ہے. جی اب آپ کو میں کہہ رہی ہوں اب بناؤ تو اب بناؤ نا، اب صرف زبانی بات کیوں ٹھیک کر ہے. رہے ہو؟ ہاں تفاعل، جی اب یہ ہمارا ہے نا تفاعل. اب جی اس میں آپ مجھے، ہاں تو اب میں اس میں جو تفاعل تو باب ہے نا، تو آپ مجھے مادہ کوئی اور دے رہی ہیں یا میں اسی کو ہی وہ کروں؟ اوپر والے کو میں نے کہنا کاف را با، اسی کو اب اس میں بدلو نا، اس مادے میں باب میں بدلو. ہاں تو تا، اس کے بعد کا، تک تک تکا، تفاعل تو آپ لکھ لو تکا. بیٹا، لکھ کے بناؤ نا، لکھ کے بناؤ. پینسل کاغذ نہیں ہے آپ کے پاس؟ تکاروبن. ت کا رو تقاربن. جی استاذہ جی، جی تقا تقا عین ڈبل ہے، تقاربن. آپ نے شدہ کہاں گئی ہے اس کی؟ کر را، وہ میں اس کو عین کو ڈبل تقاربن. تفاعلون تھا نا، عین کے اوپر آ رہی تھی نا عین شدہ، پہ تو شدہ مجھے ہے نا سمجھ بیٹا، آ تو رہی ہے. آپ کی شدہ کدھر ہے؟ تکارا را کے ساتھ میں اس کو ملا رہی ہوں، تو آپ ملا تقاربن. تو رہے نہیں ہو، آپ شدہ تو آپ نے ڈالی نہیں ہوئی ہے. ہاں ہاں بولنے میں نہیں کر رہی. تقرا تقربن. پھر آپ لکھ کیوں نہیں رہے ہو بیٹا؟ میں آپ کو کیا لکھ کے کرو، آپ لکھ کیوں نہیں رہی؟ ٹھیک ہے جی. تا آپ لکھ نہیں رہے ہو، اس وجہ سے آپ ہر دفعہ غلط حرکات بول رہے ہیں. جی وہ میرے ہاتھ میں برینولا ڈالا ہوا ہے، مجھ سے لکھا نہیں اچھا جا رہا. اچھا آپ بتاؤ نا پھر. میری نی کی ریپلیسمنٹ ہوئی ہے تو میں لکھ نہیں سک رہی. اچھا تو آپ کلیئرلی لیفٹ بتاؤ نا بچے. جی. تا پھر کاف کے اوپر زبر ہے، ہاں تا جی، کا کے اوپر شد ہے، اور ایسے ہی ہے حرکت نا. کون سی ہے؟ تقرا ایسے ہوگا. باپ کا نام بولو، تقرا اس میں آئین کلمہ پہ کیا حرکت ہے؟ عین پہ شدہ ہے نا، تفاعلون جو ہم حرکت کر رہے ہیں بیٹا، شدہ وہی باب. حرکت کو نہیں کہتے، حرکت صرف زبر زیر پیش کو کہتے ہیں. پیش تفاعلون پیش ہوگی. تو آپ تو زبر کے ساتھ پڑھ رہے ہو. تکرو، جی جی ٹھیک ہے. تکرو تقربن. بالکل آپ صحیح جگہ پہنچے ہو. تقربن. جی جی اب جزاک سمجھ اللہ آئی ہے استاذہ بات جی. کی؟ آپ گلوا لیتی ہیں بغیر لکھے بھی، مجھے سمجھ اب آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے باپ کا نام لکھنا ہے توڑ کے، ان کے اوپر حرکات بھی لکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے پورے ورڈ کو ایز اٹ از اتارتے جانا ہے، صرف فے آئین لام کی جگہ نیا مادہ لکھ دینا ہے، تو ٹھیک ہے آٹومیٹکلی آپ کا اسم مصدر بن جائے گا. جی 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 جزاک اللہ. جو بھی باپ کا نام ہے، اگر باپ کا نام ایک لکھ کے بتا دیتی ہوں. اب باب اگر میں کہتی ہوں ہے، آخر والا لیتے ہیں، استفعال. میم اس کی مصدر کی ایک دفعہ جو ہے لکھی ہوئی یہ ہوگی کہ جو باب تفعیل میں جو باب کا نام ہوگا وہی اس کا اسم مصدر ہوتا ہے، باب یہی لکھا جائے تفعیل گا. میں نہیں، کسی بھی باب میں.
جی باب میں ہر باب کا جو نام ہے نا وہ اس کا اسم مصدر بھی ہے. ہر باب کا نام اس کا اسم مصدر بھی ہے. ہاں استاد جی جیسے کہ اگر ہم افعال کو بنائیں گے تو اشرابن بنائیں گے نا؟ بالکل ایسی بنے گا. اشرابن. اب یہ میں نے اور لکھ اسی دیا طرح ہے نا اگر مفاعلتن استفعال. کو بنائیں گے. اس کو دیکھ لو نا اچھا استفعالن. ٹھیک ہے. اب حمزہ بھی ایسی اترے گا, سین بھی ایسے اترے گا, تے بھی ایسے اترے گا, ان کی حرکات بھی ایسی اتریں گی. صرف جب فے آئین لام آنا ہے اس کی جگہ نیا مادہ ڈال دینا ہے. اب میں نے حمزہ کو اسی طرح زیر کے ساتھ لکھا, سین کو ساکن کے ساتھ لکھا, تے کو زیر کے ساتھ لکھا. اب فا کلمہ آ گیا. اب میں نے اوپر سے قاف لے لیا, فا کلمہ کی جگہ کیا لے لیا؟ قاف. اور اس پہ کیا حرکت ہے؟ ساکن کی, تو یہاں بھی ساکن لگا دیا. اب آگے آئین کلمہ آ گیا تو میں نے رے لے لیا. اب یہاں آئین کلمہ پہ زبر ہے, اس کے بعد ایک الف ہے, میں نے زبر ڈالا را پہ اور الف. آخر میں بے ہے, لام کلمہ, میں نے بے لکھا اور اس پہ دو تنوین پیش ڈال دی. کیا بن گیا لفظ؟ استقرابن. یہ اب اس کا اسم مصدر ہے اس باب کا. صحیح. آئی سمجھ؟ جی میم. جی جی آ گیا استاد جی, آ گیا الحمدللہ. بالکل. استقرابن. جی مزہ آ گئی. یہ ہمارا باب استفعال کا تھا, باب استفعال کا. جی 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 بس ایک اور لکھ کے ختم کرتے ہوں. افعالن, جو ابھی یہ بات کی تھی اس نے, افعالن. اب یہاں پہ حمزہ میرا ایسی اترے گا زیر کے ساتھ. فا کلمہ کی جگہ قاف آ گیا. فا پہ کیا حرکت ہے؟ ساکن کی. ساکن کی. آگے پھر آئین کلمہ آ گیا, کیا ہے ہمارے پاس؟ رے. اس کے اوپر کیا حرکت ہے؟ زبر کی. زبر. آگے ایک الف آ گیا, وہ ایسی اتر جائے گا. آگے لام کلمہ آ گیا, میرے پاس کیا ہے لام کلمہ؟ ب تنوین کے ساتھ. کیا بن گیا؟ جی کربو. اقربو کون بولا ہے اس کو؟ میں کرسی پہ الٹا لٹکاؤں. افعال ان کا تھا نا, تو اقرابن. اقرابن. آئی سمجھ؟ جی کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا اس میں؟ بس پریکٹس کی ضرورت ہے آپ کو. چلیں جس کی کوئی پکچر لے لے تو میں پھر بند کروں. مجھے کچھ اسائنمنٹ دیں گے میرے ساتھ؟ بس میں کوئی نہ 2-4 عرصے سے بزی ہوں. میں آپ لوگوں کو کہتی بھی ہوں اور پھر بھیجنا بھول جاتی ہوں کہ دوں گی. اور یا تو وربل آپ بولے, ہم لوگ ورڈز لکھ لیتے ہیں, پھر گردان بنا لیں گے ایک تو اگر آپ کے ذہن میں ہے میں تو. آپ کو یہاں لکھ کے دیتی ہوں, ابھی لکھ دیتی ہوں. جو ہاں میں تو پھر ہم لوگ اسی. جی 3 میں آپ کو روٹ ورڈ دیتی ہوں جس سے آپ نے تمام بابوں اوکے. کے اسم مصدر بنانے ہیں. ایک میں آپ کو او دے رہی مائی ہوں. گاڈ, پورے 8 کے؟ جی تاکہ بنانا ہے نا, پورے 8 کے 8. تاکہ اگر آپ کو غلطی کرو تو میں بتاؤں آپ کو. اسم مصدر میں 8 لفظ ہی بنیں گے نا, کون سے کوئی 50 لفظ بنیں گے. ایک ہے نون صاد را, دوسرا ہے جی کاف بیبی. کیا بولے؟ چھوٹی چھوٹی بنا رہے ہیں. کاف, سا اور با. صبر بولا آپ نے؟ صاد بارہ. کذب کاف. اچھا قاف کو پھر موٹا ہو گیا نا, ڈنڈے والا کاف کہہ رہے ہو آپ؟ کاف. اچھا جی میم. جی میم. ٹھیک ہے. اب یہ 3 میں نے آپ کو ورڈز دی ہیں, ٹھیک ہے. نون صاد را, صاد بارہ اور قاف ذال با, ٹھیک ہے. ان کو آپ نے نا پہلے نون صاد را کے پورے 8 ورڈز بنانے ہیں, ہر باب کا اسم مصدر, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلو 2 ہی کر لو ابھی, پھر آپ کو کتنا کام دے دیا ہے. اب ان میں سے کوئی سے بھی 2 ورڈز کا بنا لو, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. صحیح صحیح. تو اسی طرح آپ کے 8 ورڈز بنیں گے نون صاد را کے, 8 ورڈ بنیں گے جو بھی اور دوسرا ورڈ استعمال کرو گے.
پہلے آپ نے 8 باب لکھنے ہیں اور پھر ان کے نیچے اس کے اسم مصدر لکھنے ہیں. باب کا نام بھی بیسکلی اسم مصدر ہی ہے نا. میم میں نے کافی عرصے سے جوائن کیا لیکن میری ابھی جا کر لنک تھوڑی دیر پہلا کھلی ہے. وہ بس اب یہی کام کیا جو اس کے علاوہ بھی آپ نے کچھ کیا ہے؟ ہم نے بیٹا آج بھی پچھلی دفعہ کی طرح فعل ماضی معروف کی گردان بنائی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر میں نے اسم مصدر جی بنانے میم کا طریقہ سکھایا ہے کہ اسم مصدر کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے. آپ نے اٹینڈ آئندہ کر لگا لی ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے؟ معلوم ہے. جی اور اب سمجھ آ گئی. بس یہ جو آپ نے پیچھے سے ریپیٹ کیا تھا اس مستر کا وہی ہے نا جو باپ کا نام ہے وہی وہی آپ اسم اس کو مصدر ہے، لکھتے تھے اس کے 8 مطابق. ابواب کے بس ختم ہو گیا. آ، فریج میں رکھا دفعہ کا پانی تھوڑا سا ٹھیک ہے تاکہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے. ٹھیک ہے دوسری اوپر دیے گئے بات مادوں سے اسم مصدر بنائیں. یہ اب آپ کی اسائنمنٹ ہے. کلیئر ہو گیا؟ جی جی انشاءاللہ. میم آج بنا کے بھیجنا ہے. بس اگلی کلاس سے پہلے پہلے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے میم. چلیں جی آپ کی اسائنمنٹ ہے، اور آج کے لیے اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.